ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، یہ شان خلافت ہے ذرا ہوش سے بول۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ 15ویں صدی میں آج نور ایمان جو ہمارے سینوں میں جلوہ گر ہے، اور قرآن مجید برہان رشید جو اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں سب سے بڑا کردار رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے، کہ جنہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید حاصل کیا، ہو بہو وہی آگے تابعین تک پہنچایا، کوئی ایک حرف یا ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہونے دیا، جس کے نتیجے میں آج بھی دین اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لن یزال امر هذه الامت مستقیمہ، کہ اس امت کا امر ہمیشہ سیدھا رہے گا، مستقیم رہے گا، تو قیامت آ جائے گی مگر یہ دین اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ فتنوں کی نشاندہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس کا آج ہمیں سامنا بھی ہے۔ فرمایا تھا کہ جس طرح بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اس طرح روز و شب امت کو فتنوں کا سامنا ہوگا، اور امت کو ان فتنوں سے اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت، خلافت راشدہ کے مختلف روپ جو ہیں ان کی تفصیلاً بحث اس وقت مطلوب نہیں۔ یہ جو لفظ خلافت ہم نے موضوع میں استعمال کیا ہے، اس خلافت سے مراد اس وقت خلافت اسلامیہ کا انعقاد وہ بھی نہیں، اگرچہ وہ بھی ایک بڑا ضروری موضوع ہے۔ خلافت سے مراد نبوت کے زیر سایہ اس آخری امت کو قیامت تک کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کا نظام عطا کیا، اس کی اولین کڑی اس وقت موضوع ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام خلافت اپنی سیاست نبھانے کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو نئے نبی آ جاتے تھے۔ اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء ولا نبی بعدی وسیکون خلفاء، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پہلے تو اصلاح عوام کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، چونکہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد خلفاء ہوں گے کہ جو میری نبوت کے فیض سے روئے زمین پر اصلاح کا کام کریں گے، اور ان خلفاء میں سب سے پہلے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے وہ لازم ہے کہ تم نے اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ خلافت کے اندر جو سر فہرست چیز ہے وہ صحابیت ہے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جس بات پر اتفاق کیا اس کو خلافت سے تعبیر کیا گیا۔ کوئی ایک صحابی بھی اتنے جلیل القدر ہیں کہ ان کا کہا ہوا چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور جب سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے خلافت کے مسئلے پر اتفاق کیا، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو یہ ایک خلفاء کا منصب اتنا قطعی
اتنا اہم اور اتنا محترم ہے کہ جس کے بارے میں شک و شبہ یا کوئی توہین و تنقیص بیک وقت پوری جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اور جب جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر ہو تو اسی کے اندر ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بھی مراد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور پھر یہ جتنے بھی اہم ایشوز تھے اس پر مکمل اتفاق بھی کیا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، تو اس خلافت پر تائید جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تائید بھی ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کی یعنی اعلیٰ درجے کی تائید اور حمایت موجود ہے۔ اور جس وقت اب اس خلافت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ تمام آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک طے شدہ بات کو معاذ اللہ وہ ہدف تنقید بناتا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ گزشتہ دنوں ایک اجتماع کے اندر ایک بڑی شخصیت نے گفتگو کرتے ہوئے یعنی ایک فرقے کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے اس فرقے کی گویا کہ کلیئرنس کے لحاظ سے ایسی گفتگو کی گئی۔ اس فرقے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے اختلاف ہے، لیکن جو اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کتاب یا اس کے پیغمبروں کے بارے میں ہے وہ اختلاف اس فرقے سے نہیں ہے، یہ اس گفتگو میں کہا گیا۔ تو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ خلفاء کے بارے میں ہے، اور خلفاء کوئی پیغمبر نہیں تھے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کفر ہے، کیونکہ وہ نہ پیغمبر تھے نہ نبی تھے۔ یہ گفتگو کی گئی ہے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر۔ یہ بات طے شدہ ہے، یہاں بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں، بات کرتا ہے۔ اب بات میں آگے کئی اس کے رخ ہیں کہ مثلا انکار کرتا ہے ان کی خلافت کا، یا بات کرتا ہے ان کی عدالت پر بات کرتا ہے، ان کے انصاف پر بات کرتا ہے، یعنی ان کی عدالت پر تنقید کرتا ہے، ان کے ایمان پر تنقید کرتا ہے، ان کے انصاف پر تنقید کرتا ہے۔ تو بات کرنے کے اندر آگے بہت سے پہلو ہیں، اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ توہین جب ایک سنت کی بھی کی جائے تو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک ہے سنت کو نہ ماننا، ایک ہے سنت کی